لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی قابل احترام دائیں کے سب عزت و احترام علماء کرام، مولانا قاری عبدالرحیم صاحب، میرے انتہائی محترم بھائی پروفیسر ڈاکٹر عزیز احمد ہاشمی صاحب، انتہائی قابل احترام سامعین کرام، الحمدللہ میرے عزیزوں، انتہائی عزیزوں، حضرت مولانا عتیق صاحب، مسعود قریشی صاحب، فیاض صاحب، دیگر فقہاء سے اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز و پھر اس مسجد میں سرکار علیہ السلام کی اسم گرامی نام نامی سے معلوم یہ خوبصورت انتہائی بابرکت نور و نگہت سے بھرپور مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ آنکھیں کھولیں تو روشنی کم نظر آتی ہے، آنکھیں بند کریں تو روشنی زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ سرکار کے نام کی روشنی، یہ سرکار کے ذکر کی روشنی۔ میں اپنی گفتگو کا مختصر ترین میری کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے لیے بولنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن سرکار کے نام سے جلسہ ہو، وعدہ کیا ہوا ہو،
اور پھر جن سے وعدہ کیا ہو ان کا نام عتیق اور مسعود ہو تو پھر آدمی جان پہ کھیل جاتے ہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند گزارشات آپ حضرات کی نظر کر سکوں اور اپنی گزارشات کے آغاز میں آسی جون پوری کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں حاضری دلوانے آیا وہاں حاضری دلوانا چاہتا ہوں۔ آسی جون پوری کہتے ہیں کہ ہوا سے مخاطب وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد سرکار کے روزہ اقدس میں وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام وہاں پہنچ کے یہ کہنا صبا سلام کے بعد تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد۔ مسلمانوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، محبت میں ڈوب کر ان کا ذکر کرو، صلہ کیا بن گیا۔ معلوم نہیں میرے اس جملے کا اثر کتنا ہوگا، لیکن اگر اس جملے کو میں اور آپ سمجھ جائیں اور اس کی حقیقت کا ادراک کر لیں تو میں سمجھتا ہوں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے ہماری زبانیں درود و سلام میں زمزمہ سرا ہے۔ جو ذکر رسول کرتا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، سنو دوستو، سرکار اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا انعام دنیا میں اور کوئی نہیں مل سکتا، کوئی اور انعام نہیں مل سکتا۔ 571 ہجری کے ایک بزرگ ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ راوی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اسی سے ملتے جلتے نام عبد الرحمن بن مجاہد، جو اپنے زمانے کے کامل بزرگ تھے، ان کی مجلس میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو بغداد کا مشہور دیوانہ، میں دیوانہ بین البابین کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بغداد کے رہنے والے انہیں دیوانہ کہتے تھے، لیکن کچھ دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں پر ہزاروں فرزانے قربان کیے جاتے ہیں۔ اس بغداد کے دیوانے کا نام شبلی تھا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت شبلی آئے، عبد الرحمن مجاہد اٹھتے ہیں کہ رشد و ہدایت کا سامان لے کر 1,24,000 پیغمبر آئے۔ میں نے پہلے بھی یہاں اسی علاقے میں کسی جگہ کہا تھا اور ذرا شر و بست کے ساتھ کہا تھا کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، اپنے عمل سے نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی، ولایت اپنے عمل سے حاصل کی جا سکتی۔ جو جتنا آقا کے رستے پہ چلے گا
اتنا خدا سے قریب ہوگا. جتنا نوافل پڑے گا اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا. خدا کی زبان بن جائے گا, اللہ کے ہاتھ بن جائے گا, اس کے پاؤں بن جائے گا. پاؤں اس کے ہوں گے, قوت رفتار خدا کی ہوگی, زبان اس کی ہوگی, قوت گفتار خدا کی ہوگی. اللہ قیاس رب کہتا ہے اس کے اعمال بظاہر اس سے صادر ہوں گے, لیکن اس کے پیچھے قوت رب قدوس کی ہوگی. لیکن نبوت کسب سے حاصل نہیں کی جا سکتی. اور مجھے اجازت دیں, آج کل مجالس ختم نبوت ہو رہی ہے, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی موسیقی سے نبوت نہیں ملا کرتی ہے. اور کبھی انگریزی بولنے والے ٹیچی ٹیچی فرشتے نہیں آیا کرتے. یہ خرابی ذہن کا نتیجہ ہوتا ہے. نبوت وحی ہوتی ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ سارے انبیاء علیہ السلام خدا کا انتخاب ہے, اس کے چنے ہوئے ہیں. اور میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنے ذہن میں اس طرح محفوظ کریں کہ کبھی آپ کے تختی ذہن سے وہ محو نہ ہونے پائے. حضرات محترم, نبی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے, نبی اپنی ماں کے بطن میں ہوتا ہے, رب اس کا انتخاب کر لیتا ہے. لیکن جس نبی کے میں اور آپ امتی ہے, ابھی رحم مادر بھی نہیں تھا, اس کا انتخاب ہوتا. بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نفس پیغمبری میں, نفس رسالت میں سب برابر, لیکن درجے اپنے اپنے ہیں. لوگ بدہوش ہو گئے. پیغمبر کا تخت آسمان کے نیچے نیچے اڑتا ہوا نظر آیا. اس معجزانہ عمل کو دیکھ کر دیکھنے والی آنکھ واقعی حیرت میں ڈوب گئی. لیکن یہ تو آسمان کے نیچے نیچے اڑتا تھا نا. ایک اور بھی تھا جس کے قدم بیت المقدس سے اٹھے, زمین نیچے, زمان نیچے, فضا نیچے, ہوا نیچے, آسمان نیچے, سدرۃ المنتہا نیچے, سدرۃ المنتہا نیچے. لوگ آج تک ویسے عقل پہ پردہ پڑ جائے تو خدا ہی اٹھا سکتا ہے, بندوں کے بس کا روز نہیں. آج تک اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ سرکار نور تھے یا بشر تھے, ہم کون ہیں جو اس کا فیصلہ کریں. لیکن یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جہاں نور کی انتہا ہو رہی ہے, وہاں سے محمد عربی کے سفر کی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے. سدرہ پیچھے رہ جاتا ہے. اگر یکسر ہوئے برتر پارا, اگر یکسر ہوئے برتر پرم کرو گے تو جنہ بسودت کرم. یا رسول اللہ, یہاں سے آگے میرا بس نہیں ہے, میرا بس نہیں ہے. یہاں سے آگے بال برابر بھی آگے جاتا ہوں, میرے پر تجلیات الہیہ سے جل کر خاکستر ہو جائیں گے, یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں. لیکن سرکار آگے بڑھتے ہیں, عرش پہ پہنچتے ہیں, لیکن رکتے نہیں ہیں. رب فرماتا ہے میرے محبوب گزرو میں نے اس عرش کو بھی پیچھے چھوڑا. ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا سید احمد سید شاہ صاحب قاضی رحمۃ اللہ علیہ
خدا بند قدوس ان کے بازار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ کائنات پوری کی پوری ماں سے بننا اللہ کے سوا حضور کے وجود کی محتاج ہے۔ وجود کی محتاج ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں۔ اور یہاں آگے وہ اس نقطے کو واضح فرمایا کرتے تھے کہ سرکار کا وجود زمین سے اوپر اٹھا، زمین کا ہر عمل رک گیا، یہاں کے زمان اور مکان میں بیڑیاں ڈال دی گئی، جہاں جہاں نبض ہستی تھی وہاں وہاں رک گئی۔ اسی کو اقبال کہتا ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، یہ بیچ میں نہ ہوں تو نبض ہستی میں تپش ہی نہیں جلتی ہے، اس پہ حرکت ہی مفقود ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ یہ اوپر گئے، سارا عمل دنیا رک گیا، یہ واپس تشریف لائے تو عمل دنیا چل پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری کائنات اپنے وجود اور عمل کے لیے وجود محمد مصطفیٰ کی محتاج ہے، لیکن وجود محمد مصطفیٰ سوائے خدا کے اور کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین معراج کی رات کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں اور آپ زمین کے محتاج ہیں، فرمایا میرے محبوب تو زمین کو نیچے چھوڑ تو اوپر آ۔ یہ جو مشہور بادشاہ ہے نا اکبر، یہ بھی عجیب مسخرہ تھا، ویسے ساری دنیا میں حکمرانی کر گیا، کیا بڑے بڑے مسخرے حکمرانی کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ بڑی مجلس میں کھڑا ہوتا تھا، ایک ٹانگ اوپر اٹھاتا تھا، کہتا تھا مجھے بتاؤ کہ اگر میں دوسری ٹانگ بھی اوپر اٹھا دوں تو کیا میں کھڑا رہ سکتا ہوں؟ جو وہاں موجود ہوتے تھے وہ کہتے تھے نہیں کھڑے رہ سکتے، تو کہتا پھر تم یہ کیسے مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیے اور وہ پھر اوپر چلے گئے؟ وہ ان کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، وہ کھڑے کیسے ہیں؟ یا مجھے دونوں ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہو کے دکھا۔ وہ یوں سرکار کے ساتھ موازنہ کر رہا تھا اور خدا کہہ رہا تھا کہ میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں وہ زمین کا محتاج نہیں ہے۔ فضا میں بعد میں ٹیکنالوجی نے ترقی کی، جہاز ہوا کے گوشت پہ اٹھتے ہوئے نظر آئے، رب نے فرمایا اس ہوا کو بھی نیچے چھوڑ، اوپر آ۔ کہیں لوگ یہ نہ کہیں تو ہوا کا ہوتا ہے، ہوا کو بھی نیچے چھوڑ۔ آسمان بھی تو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے نا، فرمایا اس آسمان کو بھی نیچے چھوڑ، تو سدرا کو بھی نیچے چھوڑ، کہیں انسان کے ذہن کی اڑان یہ نہ کہتے کہ تو عرش کا محتاج تھا، بالآخر تو مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی نا، میرے محبوب تو عرش کو بھی نیچے چھوڑ، تو عرش کو بھی نیچے چھوڑ، تو اس سے بھی اوپر آ جا۔ اور ما زاغ البصر وما طغى، ایک پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ بار بار التجا کر رہے ہیں، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب فرما رہے ہیں تو نہیں دیکھ، اور پھر کہتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی خواہش پر قرآن کہتا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ پوری تجلیاں نہیں، پورا دیدار نہیں، تجلیات الہیہ میں سے ایک تجلی رب کہتا ہے میں نے موسیٰ پر نہیں طور پر پھینکی، طور پر پھینکی، فخر موسیٰ
ویسے جو مقام نبوت سے آشنا نہیں ہوتے نا، الحمدللہ